محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ، ایسا نیک بندہ جو بہت بڑا عبادت گزار ہو، اس کے ساتھ ہی یہ حشر ہو سکتا ہے۔ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے اور پڑھنے کے بعد آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب اللہ کے ایسے ایسے نیک بندوں کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے۔ دوستو، ملاحظہ کرو، حضرت سیدتنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک قتل کیے ہوئے انسان کو، ایک مردہ کو گھسیٹتا ہوا راستے سے لے جا رہا تھا۔ جب مقتول کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غور سے دیکھا، ملاحظہ کیا، تو حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے، تعجب میں پڑ گئے۔ اتنا تعجب میں پڑے کہ آپ ان کو دیکھتے ہی، حیرت زدہ ہوتے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں بے ہوش ہو کر۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور، آپ اس مقتول کو، اس مردے کے چہرے کو دیکھ کر زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، کیا وجہ تھی؟ معاملہ کیا تھا؟ تو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مرنے والا ہے، یہ جو مردہ ہے جسے تم مردے کی شکل میں دیکھ رہے ہو، یہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ ایک وقت کا بہت بڑا عبادت و ریاست کرنے والا تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا عابد و زاہد انسان تھا، اور اس کا حال یہ ہے کہ لوگ اسے گھسیٹتا ہوا لے جا رہے ہیں۔ معاملہ پوچھا، آخر تم لوگوں نے اسے گھسیٹ کر کیوں لے جا رہے ہو؟ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور، ایسا کیوں ہوا؟ اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا عابد اور زاہد، مگر اس طرح زمین پر گھسیٹتا ہوا لوگ لے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ تفصیلی گفتگو بتائیے۔ تو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عبادت گزار، متقی پرہیزگار انسان تھا۔ ایک دن یہ اپنے گھر سے مسجد کے جانب قدم رنجا ہوا، مسجد کے جانب چلا تو راستے میں ایک عیسائی لڑکی جو نہایت حسین و جمیل تھی، اس کی نظر اس لڑکی کے پڑ گئی۔ شیطانی وسوسہ نے اس کو اپنے قبضے میں لیا، اس کے دل میں اس لڑکی کی ایسی محبت بیٹھ گئی، اتنا فرشتہ ہو گیا، اتنا بڑا دیوانہ ہو گیا اس لڑکی کا، عیسائی کا، کہ اس نے اس لڑکی کو آفر کر دیا، دعوت شادی دے دی، عشق کا اظہار کر دیا اور کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا کہ تم عیسائی تو نہیں ہو، میں عیسائی ہوں، تم مسلمان ہو، لہٰذا عیسائی بن جاؤ، پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ اب یہ عابد زاہد انسان سوچنے لگا، کچھ مدت تک، کچھ دنوں تک انہوں نے ضبط کیا، برداشت کیا۔ اس کے بعد ایک دن اپنے اسلام کو ٹھوکر مار کر نصرانی بن گیا، عیسائی مذہب کو قبول کر لیا، اور خوشی بخوشی اس لڑکی تک یہ خبر پہنچائی، اس لڑکی تک پیغام پہنچایا کہ اب میں عیسائی بن چکا ہوں، اپنے اسلام کو، دھرم کو چھوڑ چکا ہوں، لہذا تم اب مجھ سے شادی کر لو۔ لڑکی نے کہا کہ افسوس کا مقام ہے،
تم اپنے دھرم کا مذہب کا نہ ہو سکے تو تم میرے ساتھ کیا وعدہ وفا کرو گے؟ افسوس کا مقام یہ ہے کہ تم نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا ہے اور میں نے مسلمان مذہب کو قبول کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، لہذا تم بدبخت ہو۔ او بدبخت، تم نے اسلام کو کیسے چھوڑ دیا؟ او بدبخت، تم نے اسلام کو چھوڑا اور ہم نے اسلام کے آغوش میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، لہذا تم مجھ سے دور ہو جا۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، کتنا بڑا واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد اس لڑکی نے سورۃ الکوثر پڑھ کے سنایا۔ سنانے کے بعد لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ تم سورہ کوثر تجھے کیسے یاد ہے؟ کہاں سے تم نے یاد کر لیا؟ کہاں سے تم نے پڑھ لیا؟ تمہیں یہ سب تعلیمات کہاں سے ملے؟ تو لڑکی نے اپنا واقعہ پیش کیا۔ وہ یہ، اس نے کہا کہ ایک رات میں سو رہی تھی، خواب دیکھی، خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ میں جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہی ہوں، مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں خوف و دہشت کے مارے کانپ رہی تھی۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جگہ فدیہ اسی بدبخت کو کر دیا گیا ہے اور اس کو تمہاری جگہ دے دی گئی ہے، لہذا تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت کی سیر کروائی۔ جب جنت کے اندر میں نے دیکھا تو یہی آئے تھے۔